عبدالحبیب بھائی، کان کرم وہ مبارک گود کے جس سے ایسے عظیم شاہکار امت کو ملے، اور آپ رضی اللہ عنہا کی اپنی تربیت جو پرورش مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام میں ہوئی، میں چاہتا ہوں کچھ یہاں سے ہم آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو واقعی موضوع ایسا ہے کہ کہتے ہیں نا، رحمت کی اور کرم کی بارش ویسے ہی رمضان میں ہے، اور نور علی نور ہے کہ خاتون جنت کا ذکر کرنے کی ہمیں سعادت مل رہی ہے۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، ہمارے بھائی بھی جو بات کر رہے تھے، مہروز بھائی بھی، کہ ایکچولی ہمیں اسپیکٹس کو غور کرنا چاہیے۔ خاتون جنت کی حیات طیبہ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے، لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، فیملی کے فرد کو کیسا ہونا چاہیے۔ پھر نبی پاک کی سیرت بی بی فاطمہ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ سکھا رہا ہے کہ باپ کو بیٹی کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا چاہیے، اس کی عزت کا کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ پھر بی بی فاطمہ اپنے شوہر حضرت مولا علی کے ساتھ جو ان کا خوبصورت تعلق ہے، تو شوہر کے ساتھ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ پھر ایک گھر کو کیسے مینٹین کرنا چاہیے۔ مولا علی کی مصروفیات، مولا علی شیر خدا ہیں، پھر نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی ہیں، یعنی آپ سوچیں حسنین کریمین کی والدہ ہیں، تو مطلب کون سا ایسا ایکسپیکٹ ہے جس میں رہنمائی نہیں مل رہی۔ یہ شان ہے خاندان مصطفیٰ کی کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر کوئی رہنمائی لینا چاہتا ہے کہ میں اپنی فیلڈ میں کیسے رہنمائی لوں، تو خاندان نبوت سے الحمدللہ رہنمائی مل جاتی ہے۔ تو یہاں میں خاص طور پہ اس پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کا اپنی شہزادی کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، تعظیم کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھانا، یہ باقاعدہ ایک پریکٹیکل درس ہے کہ آج اپنی بیٹی کے ساتھ اور گھر میں خواتین کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ مگر ایک اور حدیث بھی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو گھر کی خواتین کے ساتھ بہترین ہے۔ یعنی سیپریٹلی اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ برتاؤ اور اچھا ہونا چاہیے اور نرمی والا ہونا چاہیے۔ وہ چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، بعض اوقات سختی سے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اب یہاں جو حال ہو گیا ہے نا اشفاق بھائی، جس موضوع پہ میں چاہ رہا ہوں بات کریں، کہ بیٹیوں کے ساتھ بعض اوقات والد ہوتے ہوئے برتاؤ ٹھیک نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ بھائیوں کا برتاؤ بہنوں کے ساتھ۔ والد کے جانے کے بعد جو وراثت کے معاملات جو خبریں آتی ہیں، اور جب ہم سنتے ہیں تو دل کہتے ہیں نا کہ خون کے آنسو ہوتا ہے، کہ مطلب کیسا بھائی ہو سکتا ہے کہ جو بہن کے وراثت کا حق مار لے۔ اور یہاں تک ہم نے سنا کہ وہ شادی نہیں کرواتے، بہنوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرواتے کہ جناب ہماری وراثت میں سے، ہمارے مال میں سے کچھ حصہ کہیں اور چلا جائے گا۔ یعنی میں یقین کریں، مجھے میسج مطلب آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے خطوط آتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں بیچاریاں کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں، ہمارے بال سفید ہو گئے۔ اچھا، ہاں، مطلب ہم کیسے، اچھا اب ماں باپ تو ہے نہیں، ماں ہوتی ہے نا، تو بیٹی ماں کی دوست ہوتی ہے، وہ اپنے دل کی ہر بات کہہ لیتی ہے۔ لیکن اگر کسی بیچاری کی ماں چلی گئی اور وہ بھائیوں کے حوالے، اور بھائی ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتی میں کیسے بات کروں اپنے بھائیوں سے، وہ رشتہ ہی نہیں کرتے، ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ مگن ہے، اور بہن بیچاری پریشان رول رہی ہے۔ اور خاص طور پہ بہن اگر بیچاری کسی وجہ سے بیوہ ہو جائے، یا بہن کسی وجہ سے متعلقہ ہو جائے، اس کو طلاق ہو جائے، اب جو اس کے ساتھ وہ بعض اوقات، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض اوقات وہ بھابیاں کا جو سلوک ہوتا ہے اور بھائیوں کو وہ بوجھ محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتون جنت سے یہ پیار، اور اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ جو نبی پاک کا برتاؤ، جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انٹریکشن تھا، یہ سب ہمیں سکھا رہا ہے، اور پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ اور پھر یہاں تو بہنوں کے حقوق بیان ہوئے، یعنی وہ حدیثیں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں کہ جہاں یہ فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی کفالت کرے اور اس کو صحیح ان کی تربیت کرے تو اس کے لیے جنت ہے، تو وہاں بہنوں کے لیے بھی یہ فرمایا، یعنی صرف یعنی اگر کوئی باپ بیٹیوں کے ساتھ اچھا کر رہا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کبھی کسی بھائی کو بہنوں کی کفالت کرنے کا موقع مل جائے تو اس کے لیے بھی جنت کا سامان ہے۔ مگر یہاں بعض اوقات بہنوں کو اس قدر زیادتی کا شکار کیا جاتا ہے، اور کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن بہنوں کو نہیں دیتے حق۔ خدا کے واسطے یہ ناسور ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر مجھے کوئی ایسے بھائی سن رہے ہیں تو اس میں تو قرآن و حدیث میں یتیموں کا مال کھانا اور اس طرح کا ورثاء کے مال کھانے والوں کے تو عذابات بیان ہوئے ہیں۔ یہ مال کس کام کا جو ہم بہنوں کا اور یتیموں کا مال کھا جائیں اور پھر کہیں کہ جناب یہ میرا ہے؟ تو خدا کے واسطے اس چیز سے توبہ کریں، اور اگر بہنیں تکلیف میں ہیں تو انہیں خوش کریں۔ بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، ان کی دعائیں ملیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہاں چلے جائیں گے۔ اور تو اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ جو والدین اچھا سلوک نہیں کرتے، تو آج خاتون جنت کا ذکر خیر ہے، تو اس بات کو ضرور عمل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، شریعت کا مقصود بھی یہ نظر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیویوں کے لیے، گھر کی خواتین کے لیے بار بار یہ فرمائیں، ترغیب دلائیں، ان سے اچھا سلوک کرنے والا بندہ اچھا ہے، جنت کے فرمان سنائیں۔ یہ اس سے جو نتیجہ یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں نا کہ شریعت یہ چاہتی ہے
کہ جو مردوں کا سلوک ہے وہ خواتین کے ساتھ میں- بڑا اچھا اپلائیڈ اور خیر خواہی والا ہو. میں یہاں ایک اور بات عرض کروں پھر انشاءاللہ بات کریں گے. دیکھیں یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات جو آپ کی بات سے سیکھنے کو مل رہی ہے. اسلام کے بارے میں یہ کرٹیسائز کرنے والے کرٹیسائز کرتے ہیں جنہوں نے اسلام پڑھا نہیں ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے سختیاں ہیں. لیکن اگر اسلام آنے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے اگر زمانہ پڑھا جائے تو عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس ماں سے نکاح کر لیتا تھا اور مال کی طرح ایک دوسرے کو تحفے میں عورتیں دی جاتی تھیں اور بالکل جس کو کہے کوئی ویلیو نام کی چیز نہیں تھی. اسلام نے سبحان اللہ ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے اور آ کر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو ماں کی دعاؤں کی بات, بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جنتی, بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جنتی, تم میں بہترین وہ ہے جو گھر کی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے. یعنی اس پورے معاشرے کو مائنڈ چینج کر دیا. اور آج عورت کو جو حقوق اسلام میں ملتے ہیں اگر ہم غور کریں تو عورت شروع سے لے کر آخر تک پیدا ہوتی وہ بچی ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا اس کی بچی کی پیدائش سے لے کر اس پر رحمت کی برسات شروع ہو گئی. نبی پاک کا فیضان جاری ہو گیا. شادی کروانے پر دعائیں, شادی کروانے پر دعائیں, اچھی تربیت پر دعائیں, جنت کی بشارتیں. اب وہ بیوی بن گئی ہے تو شوہر کے لیے حکم کیا ہے کہ بیویوں کو مارنا نہیں ہے, بیویوں کو اچھا کھلانا ہے, ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. ماں بن گئی ہے تو اب وہ جنت کے لیے اس کے قدموں تلے جنت ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی پیدائش سے لے کر, اچھا ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو اب اس کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اچھا یہ بھی نبی پاک نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں جو تھیں, جو بھی اس کی شرعی تقاضے تھے اس کے مطابق آپ ان کو بھی تحائف بھجوایا کرتے تھے تاکہ ان کی روح خوش ہو. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی وہی انداز اور ادب والا انداز رکھا کرتے. تو اگر آج کے دور میں اگر کوئی خاتون, مجھے خاص طور پہ وہ خاتون سو کالڈ جو کہا کرتی ہیں کہ جناب ہمیں اسلام میں بڑی مشکل ہے, ہمیں ذرا اپنی آزادی چاہیے, اسلام میں عورت کو جو عزت اور جو آزادی دی ہے وہ دنیا کے کسی ریلیجن میں نہیں. سبحان اللہ. اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ صرف فرمایا نہیں, پریکٹیکل کر کے دکھایا, پریکٹیکل کر کے بتایا. صرف فرمایا نہیں, ایسا ہی ہے. اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جانا, اپنی بیٹی اپنی جگہ پہ بٹھانا, اپنے بچوں کی والدہ اور پھر اپنی والدہ اور والدہ کی جو دودھ شریک جو نبی پاک علیہ السلام کو جنہوں نے دودھ پلایا ان دائیوں کے ساتھ نبی پاک کا برتاؤ. یعنی عورت کے ہر روپ کے ساتھ جو فیضان مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ میں نظر آتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. یہ تو اپنے ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کری, ان کے حقوق کی حفاظت. کیا بات کی. اور اگر آپ غور فرمائیں نا تو جتنی احادیث خواتین سے یعنی جو ریلیٹ کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, بالخصوص اخلاق مصطفیٰ کے حوالے سے ملیں گی نا آپ کو, بڑی کامن جو بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں ہمارے یہاں, وہ خواتین سے ملیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی بار وحی تشریف لاتی ہے اور ایک مخصوص کیفیت ہوتی ہے تو کس کے پاس آتے ہیں؟ زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, اور وہ ڈھارس بند آتی ہیں. وہ کیا کہتی ہیں کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑے گا نہیں, آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ یتیموں کے ماوا ہیں, اور دیگر فضائل بیان کرتی ہیں. اگر حضرت عائشہ کی جو روایت ہے کہ حضور ان سے پوچھا کہ اخلاق کیا ہے تو فرمایا کان خلق القرآن, تو یہ حضرت عائشہ ہیں, زوجہ محترمہ ہیں حضور کی. پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی جتنی بھی متعلقہ خواتین ہیں, حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرہ دودھ شریک حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تشریف لاتی ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ شریف بہن کا ایسا اکرام فرماتے ہیں, کیا لوگ سگی بہن کا کرتے ہوں گے, تحفوں میں بھر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو آپ کی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے لیے انہیں اپنے پاس بٹھانا, چادر بچھانا, احترام میں نبی پاک علیہ السلام کا کھڑے ہو کر انہیں تعظیم دینا, یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو خواتین کی جو صنف نازک جسے کہا جاتا ہے, جو احسان جو بھلائی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے انہیں دی ہے, بلکہ اتنا مان دیا ہے. بعض وہ خواتین وہ نبی پاک علیہ السلام کی صحابیات ہیں جنہوں نے کسی ایسے شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے قتل کا حکم دیا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے زمان دے دی ہے, میں نے کہہ دیا ہے کہ حضور معاف کر دیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بات کو رکھا اور فرمایا تم نے کہہ دیا ہے لہذا میں نے بھی امان دے دی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ارشاد فرمایا, اپنے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا
عورتوں کی جتنی اصناف ہے نا جی، وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی کی صورت میں ہو، پھوپھی کی صورت میں ہو، خالہ ہے یا پھوپھی ہے، نانی ہے، دادی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے بارے میں حسن سلوک کا بھی ارشاد فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر عورت، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، نانی، یہ سب کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کی کفالت کے بارے میں، کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی نانی اس کی کفالت میں آ گئی ہے، یا دادی اس کی کفالت میں آ گئی ہے، خالہ، پھوپھی اس کی کفالت میں ہے، یا بہن یا بیٹیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ان کی کفالت کی، ارشاد فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، دو انگلیاں جوڑ کے فرمایا، یعنی صرف بیٹیوں کی اچھی پرورش، ان کی کفالت پر جنت نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کی، بہنوں کی، پھوپھی کی، خالہ کی، اسی طرح نانی اور دادی، ان سب کی کفالت پر نبی پاک علیہ السلام وہ بشارت ارشاد فرمائے میری والی جنت ہوگی، اللہ کریم یوں میرا ساتھ نصیب فرمائے گا اس بندے کو۔ تو یوں کہہ لیں کہ خواتین پر اور اس طبقے کے افراد پر جو نبی پاک علیہ السلام کے احسانات ہیں، وہ کائنات میں ہمیں کسی اور دین میں، مذہب میں، اسلام میں اس طرح کی کسی اور دین مذہب میں اس طرح کی تعلیمات نہیں ملتی۔ خود اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رضائی والدہ کے ساتھ جو آپ کا انداز ہے، اور پھر جو رضاعت کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، وہ آپ کے بھائی ہوں یا آپ کی بہن ہوں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر احسانات فرمائے اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اس اعتبار سے جو سگے رشتہ دار ہیں، بیٹی ہے یا بہن کی صورت میں ہے، اس کے ساتھ بندہ مومن کو کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں تو دودھ کے رشتوں کا اتنا احترام کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر خواتین کے حوالے سے بات ہوئی، بات چلی پڑی ہے، تو عبدالحبیب بھائی کچھ اس پر بھی آپ بتائیے گا۔ جسے سنتے ہیں لوگ، کہتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، یہاں مشرقی ممالک میں، خاص طور پر پاکستان کی بات کی جائے اور ہمارے ممالک ہیں، یہاں کوئی عورت کی عزت نہیں ہے، قید و بند میں آپ نے کچھ اس پر بات بھی کی۔ ویسٹ میں عورت کی بڑی عزت ہے، وہ بڑی آزاد ہے، وہ بڑی فیل فری ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا ماشاءاللہ اتنا ٹریول بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو عورت ملکہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہماری عورت کو یہاں پر مجھے بتائیں کہ گھر میں ہماری خاتون تو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ مرد کما کے لا کے دے رہا ہوتا ہے۔ یورپ میں، یو کے میں آپ جائیں تو جب تک گھر کے سارے افراد کام نہ کریں تو خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ صبح 6 بجے 5 بجے بیچاری عورتیں کام پہ جاری ہوتی ہیں، اندھیرے کام پہ جاری ہوتی ہیں، وہ بھی کسی کی ماں ہوتی ہے، اس کو کبھی کسی کو اسکول بھی چھوڑنا ہوتا ہے، اس کو گھر کو شام کو آ کے کھانا بھی دیکھنا ہے، یعنی بہت ٹف لائف ہے۔ جو نہیں گئے نا ان کو لگ رہا ہوتا ہے، جب وہ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو سب کو گاڑی کا پہیہ بننا پڑتا ہے۔ یہاں باپ کام کر لے گا، بیٹا کام کر لے گا، بھائی کام کر لے گا، وہ گھر کی خاتون کو گھر لا کے جو بھی ہے اس کی پیش کرے گا اس کو۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک عزت اور تعظیم کا معاملہ زیادہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو باہر جا رہے ہیں، شریعت کے تقاضے کے مطابق اگر کوئی عورت اپنے بچوں کے لیے جاب کر رہی ہے، لیکن اس کو یقیناً جو کر رہے ہیں ان کو فیل بھی ہوتا ہے کہ یار پاکستان میں جو خواتین ہیں یا ایشین ممالک میں جو خواتین ہیں وہ تو ایک ملکہ کے روپ میں گھر کے اندر رہتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں عورت کے گرد سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو گھر میں رہ کر ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تمام چیزیں گھر پہ مہیا ہو جائیں۔ نو ڈاؤٹ وہ گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو مغرب کی اگر ہم بات کریں تو وہاں تو عورت کو ایک شو پیس بنا کے رکھا ہوا ہے، عورت کو جس طرح سیل کیا جاتا ہے، اور وہ تو بہت زیادہ معاملات اچھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک رحمت فرمائے، ہمیں دامن اسلام میں استقامت عطا کرے۔ کچھ کالز لیتے ہیں۔ اشفاق بھائی سے میرا سوال تھا، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا، آپ کو اگر ماہ رمضان میں اکثر مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ مدینہ شریف حاضری کو ماہ رمضان میں دل نہیں کرتا جانے کو؟ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ دل کس کا نہیں کرتا ہے؟ آپ دعا فرمائیں، انشاءاللہ بلاوا آئے گا تو حاضری بھی ہوگی۔ دیکھیں یہ بھی تو ایک کام ہے نا، ماشاءاللہ اشفاق بھائی کئی سالوں سے سحری کی نشریات کو اگر چلاتے ہیں، مبلغین بدل رہے ہوتے ہیں، لیکن اینکر جو ہوتا ہے نا، اینکر کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اینکر کہتے ہی جہاز کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، لنگر۔ یہ لنگر کو انگریزی میں اینکر کہتے ہیں، اور یہ اینکر جو ہوتا ہے یہ پروگرام کا بھی لنگر ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ اگر رمضان میں چلے جائیں گے تو یہ جو 30 دن ماشاءاللہ بہاریں ہیں مدنی چینل پر، جو رات 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو دین کے کاموں کے لیے بعض اوقات کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ ٹریول نہیں کرتے تو ماشاءاللہ اللہ پاک، اللہ کریم ہے، اجر یہیں عطا فرمائے گا، اور اللہ کرے رمضان کے بعد ان کو جلدی حاضری بھی نصیب ہو جائے۔ بہت شکریہ دعاؤں کے لیے۔ اگلی کال۔
محمد ارسلان الطاری مدینہ لولیا ملتان سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے نور سحر سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. عبداللہ بی بھائی آپ سے یہ سوال ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو خاتون جنت کا لقب کس نے دیا تھا اور انہیں خاتون جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو اب نبی پاک جس کو جنتی عورتوں کی سردار کہیں تو پھر سبحان اللہ خاتون جنت ان کا لقب کیوں نہ ہو. اور یہاں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبصورت سیرت سے ایک اور امید ہے آپ نے تسبیح فاطمہ پر کچھ بات کی. اچھا میں ذرا تسبیح فاطمہ ہم نمازوں کے بعد روز پڑھتے ہیں 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ، 33 بار 34 بار اللہ اکبر. اس کو یہ بھی پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو تسبیح فاطمہ کیوں کہتے ہیں، تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، شاید یہ نہیں پتا ہوگا تسبیح فاطمہ کہتے کیوں ہیں. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا کے جو میرا ٹاپک ہے میں 2 منٹ اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی ہیں اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، بعض اوقات جسم پر نشان پڑ جاتے. تو مولا علی شیر خدا نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ نبی پاک کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئے ہیں، اب وہاں جا کر ان کے پاس کوئی غلام ساتھ لے آئے تاکہ گھر کے کوئی کام کر لے، کوئی کنیز آ جائے. تو آپ گئیں تو کہتی ہیں نبی پاک کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، تو میں نے بات نہیں کی، میں گھر آ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شام خود تشریف لے آئے، فرمایا کہ اے فاطمہ کیوں آئی تھی؟ کہتی میں نے عرض کی حضور گھر کے کام کاج کے لیے کوئی خادم مل جائے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ خاتون جنت جن کو فرمایا کرتے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں پھر نبی پاک نے کیا یہ نہیں کیا کہ انہیں غلام دے دیا یا کوئی خادم دیا. پیارے آقا نے فرمایا اے فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو. اللہ تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہاں پہلے تسبیح فاطمہ کی خوبصورت بات بتا دوں، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی تھک جائے، آج بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو کام کاج سے تھک جاتا ہے، روزے میں تھک جاتا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی تھکن جو وہ ریلیز ہو جائے گی. سبحان اللہ. مگر یہاں اسلامی بہنوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ جو گھر کے کام کاج نہیں کرتی. اور یہاں ایک اور پرابلم کیا ہو گیا اشفاق بھائی، طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اب گھر کے کام کاج سکھانا ہی چھوڑ دیا. اب ماسیاں گھر میں ہیں، کام کرنے والیاں ہیں، تو بندہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے میری بچی کو کام کرنے کی. لیکن جس سسرال میں اس نے جانا ہے اگر اس کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، گھرستی ہی نہیں آتی، اس کو کپڑوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، طے کیسے کرے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اتنا کوڑا اپنی بچی کو رکھتے ہیں کہ بعد میں نیکسٹ لائف میں اس کو مشکل ہو جاتی ہے. یہاں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بے شک اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے گھر میں ملازمین کیوں نہ ہوں، آپ بچی کو گھر کے کام کاج ضرور سکھائیں. کیونکہ جو بھی خاتون گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہے وہ دوسرے گھر کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے. ہمیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے. تو اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک خادم کیا جنتی خادم دے سکتے تھے؟ آپ تو جنتی خزانوں کے مالک ہیں نا، مگر آپ نے اپنی بچی کی تربیت اس طرح فرمائی. تو یہاں ماں باپ کے لیے بھی ایک درس ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت کیسے کریں، اور یہاں ان بچیوں کے لیے بھی درس ہے. مجھے اتفاق ہے کہ کل ایک میسج آیا کہ آپ اس کو ڈسکس کیجئے گا، تو چلیں آج وہ موضوع بھی آ گیا کہ اب عید کے دن قریب آ رہے ہیں. تو جو بیچارے ایسے لوگ ہیں جو مڈل کلاس ہیں یا غریب لوگ ہیں، ان کے گھروں میں فرمائشی لسٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں عید کے دنوں میں یہ بھی چاہیے، یہ والے کپڑے بھی چاہیے، تو یہ بھی چیزیں چاہیے. اب وہ کہتے ہیں ہمارا کھانا مشکل سے پورا ہو رہا ہے مگر گھر کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے ہمیں چاہیے. تو یہاں میں عرض کروں گا کہ میری وہ بہنیں مجھے اگر سن رہی ہیں، گھر کے افراد سن رہے ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا صدقہ لیجئے کہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں اور نبی پاک کے فرمانے پر خدا نہ خواستہ انہوں نے آرگیومنٹ نہیں کیا، انہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کام کیا. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیلیبریٹلی فاقے والی، غربت والی، دانستہ زندگی گزاری. آپ کے لیے تو جنتی خزانے آ سکتے تھے مگر آپ فاقوں میں رہا کرتی تھی. تو یہاں میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے بچوں کے والد ہیں یا آپ کے اپنے والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں اور ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے اور آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں نہیں وہ لے کر دے رہے، تو پلیز انہیں پریشر نہ دیجئے. کیونکہ بعض اوقات گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا وہ بیچارے مریض ہو جاتے ہیں یا پھر اللہ نہ کرے وہ حرام کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یا تو گھر میں حرام روزی آتی ہے یا اللہ نہ کرے پھر کوئی قانونی کارروائی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان تمام ہمارے غریب مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے، ان کے رزق میں اللہ وسعت دے دے، مگر پریشر نہ دیں. تھوڑا سا وقت اگر مشکل ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، انشاءاللہ جلد اچھے دن آ جائیں گے. بھائی صاحب یہاں پر آپ مشورہ دیں گے گھر کے بڑوں کو جی کہ اپنی جو بھی فائنینشیل سچویشنز ہوں بچوں کے سامنے رکھا کریں یا نہ رکھیں؟ بعض اوقات وہ کہتے ہیں یار بچوں کو کیا بتانا، بس جو بھی ہے وہ فرمائشیں کرتے ہیں تو جیسے تیسے پوری بھی کر دیتے ہیں. تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ ماشاءاللہ نانا دادا ہیں. ہاں میں ابھی نانا تو نہیں بنا دادا ہوں، لیکن بہت اچھی آپ نے بات کی. اس میں بھی دو پہلو ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے
बुजुर्गों को ही देखा है कि वो सारी टेंशन अपने ऊपर लेते हैं और कहते हैं यार बच्चों को क्या टेंशन देना, छोटी उम्र है इनकी, इनको 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 खुश रहने दो। तो ये बड़ी अच्छी एक तरह से स्ट्रेटेजी तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जब चादर से बाहर पांव जाने लगे ना, बाज़ औक़ात क्या होता है, आप जब बच्चों को बताते नहीं है ना तो वो इस दुख को ना समझते हुए फजूल खर्ची में पड़ जाते हैं। आपको लग रहा है बच्चे बेचारे जायज़ ही मांग रहे हैं और इतना तो मुझे देना चाहिए और मैं कर भी लेता हूँ, फिर ना बताएं, ठीक है ना। और ये एक लिमिट होती है। मेरा अपना मानना ये है कि छोटी उम्र के बच्चों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे जवानी की हुदूद में दाखिल हो गए और आपको लगता है कि अब वो सीरियस हो गए, तब उनको घर के मसाइल जरूर बताने चाहिए। तो उससे एक तो बाज़ औक़ात अच्छे मशवरे मिल जाते हैं, सब मिलकर कोई एफर्ट कर सकते हैं, सब मिलकर कोई कोशिश करके उस मुश्किल से निकल सकते हैं। वरना बाज़ औक़ात अकेला बोझ उठाने वाला ना कभी जाके कोलैप्स हो जाता है, उसको लगता है यार मेरे साथ कोई दुख ही नहीं बांट रहा। तो अच्छे अंदाज में, हाँ बहुत अच्छा इसके भी दो पहलू हैं। बाज़ औक़ात मसला थोड़ा होता है, पैनिक बहुत फैला देते हैं, सारे ही घर वाले रो रहे हैं, सभी टेंशन में तबाह हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। ऐसा भी ना करें, इसको बिल्कुल आपको जिसको करें एतदाल से लेकर चलें तो इंशाल्लाह बेहतर हो। जवानी की उम्र क्या आप कंसिडर करेंगे? आज के दौर में तो 14-15 साल के बाद बच्चे बड़े ही ज्यादा समझदार हो जाते हैं। तो 14-15 के बाद घर के कुछ ना कुछ मसाइल और कुछ ना कुछ बातें डिस्कस जरूर करनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज भी इत्तेफाकन भी जब मेरा बयान था, नेकी भी डिस्कस नहीं कर रहे, प्रॉब्लम भी डिस्कस नहीं कर रहे और अपनी नेकी भी डिस्कस नहीं कर रहे। ये नेकी तो छुपाने की चीज है ना। नहीं, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेगेसी आप अगर लेकर चलना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि मेरे बाद मेरी औलाद भी वो नेकियां करे जो मैं कर रहा हूं। हम चूंकि आजकल डोनेशन जमा कर रहे हैं, हम जाकर लोगों से मिलते हैं ना, किसी नौजवान से कहें कि भाई आप भी माशाल्लाह इतना बड़ा कारोबार है, जरा ज़कात दीजिए, डोनेशन देखो, वो तो हमें नहीं पता, अब्बू देते हैं, वो तो दादा को पता है। अच्छा, दादा हुजूर के पास जाए तो वो कहते हैं सारा निजाम मेरे हाथ में है। मेरे हिसाब से ये दुरुस्त नहीं हो रहा, क्योंकि अगर दादा जान सब कुछ खुद करते रहे और बच्चों को कुछ नहीं बताया कि ज़कात बनती कितनी है, निकालनी कैसे है, देनी कहाँ कहाँ है, हमारे ख़ानदान में कौन कौन ज़रूरतमंद है जिसको हम माहाना देते हैं, जिसको हम सालाना देते हैं, कौन से मदरसे या कौन से अच्छे इदारे हैं जहाँ हम सालों साल से मदद कर रहे हैं, तो जैसे ही दादा हुजूर दुनिया से जाएंगे बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता होगा। आपको इस दौर में बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है कि जो आप नेकी कर रहे हैं अपने बच्चों के हाथ से करवाएं, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को पता हो कि क्या क्या करना है, और मेरे ये करते रहेंगे तो सवाब मिलेगा ना। तो डिफिकल्टीज भी एक अच्छे अंदाज में शेयर करें और अपने अच्छे नेक काम भी शेयर करें, बल्कि उनके हाथों से कराएं। ये इंशाल्लाह आपके बाद भी जारी रहेगा। रियाकारी नहीं हो जाएगी? नहीं, बच्चों के सामने क्या रियाकारी, तो तरबियत है ना। बल्कि ये तो मुफ्ती साहब फरमाएंगे, सखावत सिखाना ये वालिद की जिम्मेदारियों में से है कि हमें अपनी औलाद की तरबियत में से एक हुक्म है कि अपने बच्चों को सखावत सिखाएं। तो सखावत कैसे सिखाएंगे? जब आप प्रैक्टिकल देना सिखाएंगे ना, कि बेटा ये पैसे लो, जाके फलां जगह देकर आओ। आप वो बच्चे को पता चलेगा मेरे वालिद साहब किस किस तरह रमजान में क्या देते थे, फलां रिश्तेदार को क्या देते थे। रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं इशफाक भाई, यानी आप आकर कहते हैं आपके वालिद साहब हमारी इतने सालों से मदद कर रहे थे, बोला अब्बू कर रहे थे ना, आप जाए, हमारा क्या करना। अब अब्बू, यानी यकीन करें मैंने जुमले सुने कि हमारा भाई तो क्या गया, अब हम ऐसा लगता है दुनिया में कोई राह ही नहीं हमारा। अगर वही भाई अपने बच्चों को भी बिठा लेता कि देखो मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरी ये बहन है, इसको बेटा देते रहना, अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, ये हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, इनकी मदद करना सवाब ज्यादा है। तो आज भी मैंने ऐसी औलाद को देखा है जो अपने वालिद के रिश्तेदारों को जाके इमदाद कर रही होती है, क्योंकि वालिद ने ये सिखाया था, ये तरबियत की थी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेकियां मरने के बाद बाकी रहें, तो हमें ये सारी नेकियां अपने बच्चों के सामने डिस्कस भी करनी चाहिए, उनके हाथ से करवानी चाहिए। मुफ्ती शफीक साहब माशाल्लाह, वेलकम। क्या करें, रमज़ान के बाद का इंतज़ार करें कि अभी रमज़ान के बाद मैं सब बच्चों को बताऊंगा, या आज ही अभी सुन रहे होंगे? और माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम को देखकर काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता है, फ़र्क भी पड़ता है। क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है माशाल्लाह। हो रहा है, साहब बताएंगे, मुफ्ती साहब बताइए, कल हज पे बात हुई जो माशाल्लाह कल जैसे हज की फ़र्जियत के हवाले से कुछ गुफ्तगू हुई जी, तो आज ही दारुल अहले सुन्नत में ज़ोहर के बाद दो ऐसे मतलब नौजवान थे, तो वो आए और उन्होंने पूछा कि हज के हवाले से पूछा कि हज की क्या शराइत होती हैं, अच्छा, कितना माल होना चाहिए, मतलब उसकी। तो वो कह रहे हैं कि हमारा फैमिली के साथ पहले भी 2 उम्रे कर चुके हैं, अच्छा, और अभी फिर भी हमारी एक प्लानिंग हो रही कि रबीउल अव्वल में पूरी दोबारा उम्रा करना है, उम्रा करने का। अब पैसे इकट्ठे इतने हुए हैं कि पूरी फैमिली दायरे, बच्चे भी हैं, सब 2 फैमिलियां हैं, वालिदा हैं, तो सब मिल के जाएँ। और ये सुना है हज की फ़र्जियत के हवाले से कि आदमी गुनाहगार होता है, और हज फ़र्ज़ है उन पे, हज फ़र्ज़ है, और उम्रे की प्लानिंग, यानी वो पूछने आए कि हम इस सूरत में हम पर हज फ़र्ज़ है कि नहीं, हम क्या करें। और ये कईयों के लिए एक सीखने की बात है कि बाद औक़ात आदमी जो है वो उम्रे वो कर रहा होता है, अच्छा उम्रों का रुझान भी होता है कि उम्रा करना है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि फ़ैमिली को उम्रा करवाना है। या आपने जुमला सुना होगा कि
ان کو مکہ مدینہ دکھانا ہے، سب فیملی اور بچوں کو دکھانا ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت ایک تعداد ہے جن کی ویکیشنز ہی ہیں، جی ان کو مزہ ہی اس میں آتا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن حج تو کر لینا. لیکن جب حج کی فرضیت آ رہی ہو کسی پر بھی، جو گھر کے بالخصوص سربراہ ہیں، جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ملکیت میں، تو اب ان کے پاس اگر حج کی فرضیت آ رہی ہے تو پھر اس کو تاخیر نہ کریں، پھر اپنا حج فرض ادا کریں، پھر جوڑ جمع کرتے رہیں، لے جاتے رہیں بچوں کو. مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بائفرکیشن کر دی. ذرا غور سے ناظرین سن لیں کہ میں نے عمرہ کر لیا، اب میں پیسے اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو عمرہ کرانا ہے، اور اتنے پیسے جمع کر لیے کہ ان بیچاروں کو مکہ مدینہ دکھانا ہے، اگلی بار ان کو لے جانا ہے، اور اس دوران مجھ پر حج فرض ہو گیا، اتنے پیسے جمع ہو گئے. صحیح. تو اب میں ان کو عمرہ کروانے کی بجائے جو مجھ پر فرض ہے پہلے وہ ادا کروں. یہ فرمانا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ جی جی بالکل. یہ بہت ضروری ہے. یہ لوگوں کی کیلکولیشن یہ ہوتی ہے بھائی میں نے تو یار 2 بار عمرہ کر لیا، اب اتنے پیسے کر لوں کہ اپنے بچوں کو کرواؤں، اپنے فیملی کو کراؤں، اپنے ماں باپ کو کرواؤں. بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تو وہ فرض ہے پہلے اسے ادا کر لیں، اور وہاں اتنا مانگ کر آ جائیں کہ انشاءاللہ بال بچوں کے ساتھ بار بار مدینہ جائیں گے، انشاءاللہ بار بار عمرے کریں گے، لیکن فرض پہلے کر لیں. اچھا ایک بات جیسے کل حاجی صاحب نے ذکر کی کہ کئی کام کاج آدمی سامنے رکھتا ہے، شادی ہو، کاروبار یا کچھ اور، کہ جب تک یہ نہ ہو پھر میں حج نہیں کروں گا. مجھے ایک روایت یاد آئی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں درج فرمائی کہ اگر کوئی دنیاوی کسی کام کی وجہ سے حج فرض کو مؤخر کرتا ہے کہ بعد میں کروں گا، پہلے یہ کام ہو جائے، فرمایا وہ دیکھے گا کہ حاجی حج کر کے واپس آ گئے، اس کا کام وہی اٹکا ہوا، یعنی نہ کام ہوگا نہ حج ہوگا. یعنی کام اس کا. اور کئیوں کے کام ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ بزنس میں یا شادیوں میں، بعض اوقات اٹکے ہوئے ہیں. تو اس میں دیکھنا چاہیے اس طرح کی کام میں رکاوٹ نحوست بھی اس کو کہہ سکتے ہیں بالکل کہ آپ حج نہیں کر رہے، اس کی نحوست آ رہی ہے. سیم چیز. حج کر لیں، یہ کام بھی انشاءاللہ رب کریم کروا دے. حدیث پاک کہ حج کرو غنی ہو جاؤ. جی بالکل. اب دیکھیں نا، اب حج کرو غنی ہو جاؤ گے تو اور دے دے گا، کام بھی ہو جائے گا، کام بھی ہو جائیں گے سارے. سبحان اللہ. نام پر بات